الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ اعراف سے ہمارے درس کا سلسلہ جاری تھا۔ آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زمین میں کتنا بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا میں پانی ہی پانی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنا فضل کیا، رحمت کی کہ یہ پانی اس کے حکم سے پیچھے چلتا گیا اور لوگوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے اللہ نے بہترین ٹھکانہ بنایا۔ اب ہم وہاں مکانات بناتے ہیں، اپنے گھر تعمیر کرتے اور اس میں ہم رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد زندگی گزارنے کے اسباب بنائے۔ اگر رب کریم ہمیں اناج نہ دیتا ہم کیا کھاتے؟ رب کریم ہمیں پینے کے پانی جیسی نعمت عطا نہ فرماتا تو ہم کیا پیتے؟ زندگی ہماری کیسے گزرتی؟ آگے فرمایا تم بہت ہی شکر کم ادا کرنے والے ہو۔ اور آپ دیکھیے کہ اس دور میں یا اس سے پہلے ہم اللہ کی کتنی ناشکری کرتے ہیں۔ اگر کوئی نعمت ہمیں نہ ملے، اگر کوئی نعمت میں کمی آ جائے یا کسی مالدار کو کوئی نعمت ملے اور ہم اسے دیکھ لیں، مثلا اس کا عظیم الشان گھر دیکھ لیں، اس کا بنگلہ دیکھ لیں، اس کی مہنگی چمکیلی کار دیکھیں اور ہمارے پاس نہ ہو تو ہم ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت جو ہے یہ شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور مومن جو ہے جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو رب کریم اس پر کتنی عنایت فرماتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں رب کریم فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے تو میں تمہارے رزق میں اور اضافہ کر دوں گا، میں تمہارے رزق میں بے پناہ برکت پیدا کر دوں گا، اتنا دوں گا کہ تم جو ہے خرچ کر کے تھک جاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تم ہر حالت میں میرا شکر ادا کرو۔ اور عزیزان گرامی، نباز قوم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مایاناز کتاب احیاء العلوم میں بڑی لطیف بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے ہر اعضاء کا جو ہے وہ اللہ کی دربار میں شکر ادا کرنا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو انسان کا دل ہے یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ وہ کیسے ادا کرے؟ فرمایا کہ وہ نیکی کا دل سے ارادہ کرے، اللہ کی عبادت کا دل سے ارادہ کرے تو یہ اس کے دل کا شکر ہے۔ اور فرمایا زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
الحمدللہ الحمدللہ، مولا تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو فرمایا کہ یہ اس کی زبان کا شکر ہے، اور فرمایا اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں اور دیگر اعضاء، اس کا شکر یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو گناہوں کے کام سے بچائے، جس کا رب نے منع کیا ان کاموں سے روکے۔ تو فرمایا یہ اعضاء کا شکر ادا کرنا ہوگا، اور فرمایا کہ یہ آنکھیں بھی اللہ کا شکر ادا کر سکتی ہیں، اور وہ اس طرح کہ آنکھ کسی مسلمان کا عیب نہ دیکھے، یہ آنکھ جو ہے یہ بد نگاہی نہ کرے، گناہ والے کام نہ دیکھے، تو یہ جو آنکھ گناہ سے بچتی رہے گی، کسی مومن کا عیب نہیں دیکھے گی، تو فرمایا کہ یہ آنکھ بھی شکر گزار بن جائے گی، یہ آنکھ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شکر ادا کرنے والی بن جائے گی۔ اور ایک مقام پر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، جسے امام مسلم نے مسلم شریف میں نقل کیا، حدیث نمبر 64۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ میری امت کے لیے تو ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، وہ مشکل میں ہو تو بھی خیر ہے، وہ راحت میں ہو تو بھی خیر ہے۔ صحابہ نے عرض کی آقا مشکل میں تو ہم سمجھ گئے کہ جب مومن پر مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے تو خیر ہے، اس کے لیے تو بھلائی ہے، اس کے لیے تو انعامات ہیں۔ لیکن میرے آقا یہ راحت میں کون سی خیر ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ راحت میں جب بندہ اچھی اچھی نعمتیں کھاتا ہے، اچھے گھر میں رہتا ہے، اچھی سواری پر گھومتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ وہ نعمتوں کے مزے لیتا ہے، اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، اس کے لیے بھی خیر ہی خیر ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم و فضل کی بارش لکھ دیتا ہے۔ تو دعا کریں کہ رب کریم ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ اور اس کے آگے سورہ آراف کی آیت نمبر 11 میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے تحت مفسرین جو فرماتے ہیں، خصوص بالخصوص مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر بہت ہی پیاری پیاری آپ نے باتیں جو ہیں وہ ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ اگرچہ ساری مخلوق رب نے پیدا کی ہے، لیکن انسان کی پیدائش کا رب نے خصوصیت سے ذکر فرمایا۔ حالانکہ جتنے جاندار چرند پرند جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب رب کریم نے ہی پیدا فرمائی، سب کا خالق وہی ہے، لیکن انسانیت کا انسان کو جب پیدا کیا تو خصوصیت سے ان کا ذکر کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور وہ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کس شان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا؟ جمعے کا مبارک دن تھا، عصر کا وقت، اللہ اکبر، رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے میں تمام مٹیوں کو جمع کر دیا۔ مفسر شہید فرماتے ہیں تمام مٹیوں کو رب نے جمع کیا، اور ہر قسم کے پانی سے آپ کا خمیر پیدا کیا گیا، ہر قسم کا پانی اس میں شامل کیا گیا، اور پھر اللہ اکبر کیا شان و عظمت ہوگی، رب کریم نے اپنے دست قدرت سے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور آپ دیکھیے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے۔ ہر بچہ، ہر پیدا ہونے والا انسان پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے، لیکن مفسر شہید فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا کیا تو پیدائشی آپ کی لمبائی 60 ہاتھ کی تھی۔ یہ ایک ہاتھ ہے، 60 ہاتھ، اتنی لمبائی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ اور آپ جیسے پیدا ہوئے ساری زندگی ایسے ہی رہے، نہ کم نہ زیادہ، جیسے رب نے پیدا کیا ساری زندگی 60 ہاتھ آپ کی جو ہے وہ لمبائی رہی۔ اور اللہ اکبر، پیدا کیا تو کرم کتنا کیا، سورہ عزیزان گرامی کرم کتنا کیا۔ فرمایا قرآن مجید میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو سارے نام سکھا دیے۔ اور اتنی زبانیں سکھائی، مفسر شہید فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کو 60,000 زبانیں سکھائی، 60,000 زبانیں یعنی بولیاں سکھائیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جب آدم علیہ السلام کو 60,000 زبانیں سکھائیں تو اپنے حبیب کو کتنی زبانیں سکھائیں، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کتنی جو ہے وہ زبانیں جانتے ہوں گے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو پیدائشی حضرت آدم عارف باللہ تھے۔ یہ عارف باللہ کون ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ کو پہچان لے، جو اللہ کو پہچان لے، اس کی معرفت حاصل کر لے۔ حضرت آدم کو اللہ نے پیدائشی عارف باللہ بنایا۔ اور کیسی صورت میں بنایا؟ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے آدم کو سب سے بہترین صورت میں پیدا کیا، سب سے شاندار صورت میں ہم نے انہیں پیدا کیا۔ اور پھر فرمایا ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہارے نقشے بنائے گئے، یعنی اولاد آدم کے اللہ نے کیسے نقشے بنائے؟ اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں، ان کی پیٹھ میں یعنی پشت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی عزیزان گرامی ارواح کو امانت رکھ دیا۔ امانت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اور مفسر شہید فرماتے ہیں کہ ان کی پیٹھ سے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی طرح ان کی پیٹھ سے ان کی اولادیں نکلتی تھی، ان کی اولادیں نکلتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ معاذ اللہ زبان درازی کرتے ہیں کہ حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا، جنت سے نکالا گیا۔ ارے جنت سے تو نکالنا تھا، رب نے بنایا ہی زمین کے لیے تھا، اللہ نے بنایا ہی زمین کے لیے تھا، تو زمین پر کیوں بھیجا؟ اللہ اکبر، عزیزان گرامی، یہ بات ایسی شاندار ہے کہ جو تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اے آدم، تمہاری پشت میں کافروں کی بھی ارواحیں ہیں، مومنوں کی بھی ارواحیں ہیں، فاسق و فاجر کی بھی ارواحیں ہیں، مومنوں کی بھی ارواحیں ہیں۔ تم زمین پر جاؤ اور کافروں، فاسق اور فاجروں کی ارواحوں کو زمین پر چھوڑ دو، اور پھر جب تم قیامت کے دن آؤ گے تو تمہاری جنتی اولاد کے ساتھ میں تمہیں شان سے جنت میں داخل کروں۔ تو کروڑوں اربوں آپ کی جنتی اولاد، ان کے ساتھ پھر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جو ہے وہ عزیزان گرامی داخل ہوں گے۔ اور فرمایا کہ بہترین نقشوں پر بنایا، رب کریم فرماتا ہے بہترین نقشوں پر۔ اور یہ بہترین نقشے کیا ہیں؟ اللہ اکبر، عزیزان گرامی، آپ ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں، حالانکہ کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جن کی شکلیں ملتی ہیں لیکن ان کی تعداد چند کروڑ ہوگی،
لیکن کروڑوں پھر بھی ایسے انسان ہیں. اللہ کی شان دیکھیے کہ سب کے چہروں کو اللہ نے جدا جدا پیدا کیا. آپ دیکھیں ایک بالش کا یہ ہمارا چہرہ ہوتا ہے. ایک بالش کے چہرے میں مفسر شہید فرماتے ہیں کہ رب نے کروڑوں صورتیں پیدا کی اور ساری صورتیں الگ الگ پیدا کی. شان دیکھیے. کوئی دنیا کا مصور، کوئی تصویر بنانے والا آپ کو 100-200 الگ الگ سے زیادہ تصویر بنا کے نہیں دکھا سکتا. یہ اللہ کی شان ہے کہ کروڑوں انسانوں کو رب کریم نے مختلف صورتوں میں پیدا کیا. اور آپ دیکھیے انسان کو اللہ نے کیسی شان والا بنایا. جانور کو آپ لے لیں، جانور پیدا ہوتا ہے، آپ دیکھیے فوراً پیٹ سے نکل کر کھانا پینا خود شروع کر دیتا، اسے کوئی سکھاتا نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے گا جتنے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. اسے ماں اٹھائے تو وہ اٹھے گا ورنہ لیٹا ہوگا. ماں سینے سے لگائے دودھ پلائے پیے گا ورنہ روتا رہے گا. آپ دیکھیے انسان میں یہ چیز اور جانور میں یہ چیز. لیکن کمال دیکھیے کہ جو جانور پیدا ہوتے ہی ہر کام کرنے لگتا ہے وہ آگے چل کر اس کے اندر عقل و شعور نہیں ہوتا، عقل و شعور نہیں ہوتا. لیکن انسان دیکھیے پیدا رب اسے روتے ہوئے کرتا ہے، آگے چل کر ایسی عقل دیتا ہے کہ وہ کئی چیزیں دنیا میں بنا دیتا ہے، کئی چیزیں دنیا میں وہ پیدا کرتا ہے. اس شان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اور مفسر شہید فرماتے ہیں کہ ایسی عقل، ایسی فہم و فراست اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ بعض انسان فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، فرشتوں سے بھی ان کا مقام بلند ہوتا ہے. اور دنیا نے دیکھا میرے غوث اعظم کو اللہ اکبر جب وہ عبادت کیا کرتے تو فرشتے بھی ناز کیا کرتے. میرے دادا علی حجویری کو دنیا نے دیکھا، رب نے ایسا انسان بنایا کہ وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو ملائکہ فخر کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پیدا کیے اور پھر فرمایا کہ انسان بنانے کے بعد ہم نے اس انسان کو کتنا بڑا مرتبہ دیا. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم. پھر ہم نے انسان بنانے کے بعد فرشتوں سے کہا فرشتوں اسے سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو. اب یہ کون سا سجدہ تھا؟ سجدے کی دو قسمیں. ایک سجدہ عبادت کہ جو خدا سمجھ کر کیا جائے، اور ایک سجدہ تعظیمی. احترام اور تعظیم میں کسی کو سجدہ کیا جائے وہ تعظیمی سجدہ. اور یہاں یہ بات یاد رکھیے گا حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، تعظیمی سجدہ جائز تھا. لیکن ہماری امت میں حرام ہے. ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے. تعظیمی سجدہ بھی ہم حضور علیہ السلام کو بھی نہیں کر سکتے. اس لیے جب بھی مزارات پر جائیں کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہو بہت خیال رکھیں کوئی سجدے جیسی صورت نہ بنے تاکہ کسی کو بدگمانی کا موقع نہ ملے. تو جب اللہ نے فرمایا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، اور سجدہ آپ جانتے ہیں سجدے کی تعریف یہ ہے کہ ماتھا زمین پر لگے، یہ سجدے کی تعریف ہے. بس رب کا یہ فرمانا تھا. ایک ہی وقت میں کوئی آگے پیچھے نہ ہوا. جتنے بھی ملائکہ تھے سب کے سب اللہ کا حکم سنتے ہی سجدے میں چلے گئے. سب کے سب اللہ کا حکم سنتے ہی سجدے میں چلے گئے. صرف ایک شیطان نے سجدہ نہ کیا، ایک ابلیس تھا اس نے سجدہ نہ کیا. اور عزیزان گرامی یہ جو ابلیس کا سجدہ نہ کرنا، حضرت آدم علیہ السلام کو
فرشتوں کا سجدہ کرنا قرآن مجید میں 7 مقامات پر اسے بیان کیا۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ، دوسرا سورہ اعراف جو میں نے ابھی بیان کیا، تیسرا سورہ حجر، تیسرا سورہ حجر، چوتھا سورہ بنی اسرائیل، پانچواں سورہ کہف، چھٹا سورہ طہ اور ساتواں سورہ صاد۔ یہ 7 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا عزیزان گرامی ذکر کیا۔ اب آئیے، اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس کی پیدائش تھی آگ سے اور ملائکہ پیدا ہوئے نور سے۔ ابلیس پیدا ہوا آگ سے، ملائکہ پیدا ہوئے نور سے۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب یہ جن تھا، آگ سے بنا ہوا تھا، تو فرشتوں کے ساتھ اسے کیوں حکم دیا گیا کہ سجدہ کر؟ اللہ اکبر! اسی لیے حکم دیا کہ وہ تھا تو جن، وہ تھا تو آگ سے بنا ہوا، لیکن وہ فرشتوں میں رہتا تھا، وہ رہتا فرشتوں کے اندر تھا۔ اس لیے رب کریم نے جو ہے اسے سجدے کا حکم دیا کہ تو بھی سجدہ کر اور ملائکہ بھی سجدہ کریں۔ اور اس کے بعد جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ پھر ایک طویل گفتگو ہے۔ اگر میں اس آیت کو پڑھ کر شروع کروں تو مزید 10-15 منٹ اور لگ جائیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم وقت مقررہ پر اپنی جو ہے گفتگو سمیٹ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اسی کے بعد سے رب کریم سے پوچھتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ۔ ابلیس کو بھی اس نے پیدا کیا، فرشتوں کو بھی، لیکن پھر بھی رب نے اس سے پوچھا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو اس کے بعد سے انشاءاللہ آئندہ اتوار کو آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 سے پھر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی بنائے، غلامی عطا فرمائے، اور رب کریم ہمیں حقیقی انسان بنائے، وہ انسان بنائے جو اس کو اور اس کے حبیب کو پسند ہو۔ رب کریم ہم سب کو ایسا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صل علی